عمران خان اپنے بیان سے مکر گئے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے سے بہتر ہے کہ ملک میں سیدھا سیدھا مارشل لاء لگا دیں. ایک کبوتر نے اڑتے اڑاتے خبر دی ہے کہ آپ کے خلاف وعدہ ماف گواہ صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی تیار ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جناب کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے اوپر جوابی پریس کانفرنس کی. ہماری ایجنسی سے برداشت نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی کو یہ نشستیں کیوں دی جا رہی ہیں. ریاست مخالف پروپیگنڈا. ریاست آپ صرف اور صرف ایک ادارے کو نہیں کہہ سکتے یہ ریاست ہے. بس پاکستان تحریک انصاف کی مشکلیں جو ہے نا بس اب آسان ہونے لگی ہیں. ناٹ ہیپننگ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، کل کا دن جو ہے وہ بڑا ہی ایونٹ فل گزرا. کافی زیادہ خبریں جو ہیں وہ ہفتے کے آغاز کے اندر ہی ڈیولپ ہو گئی. کچھ حد تک تو میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ڈسکس کی تھی، لیکن شام تک بھی جو ہے وہ صورتحال کافی ٹینس رہی. اور اس کے کچھ جو مجھے آفٹر افیکٹ نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں، کچھ اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کل کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آنے والے وقت کا جو ہے وہ ایک سگنل دے رہی ہیں. میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جو ایک لیجنڈری گلوکار ہیں، قوال ہیں، راحت فتح علی خان صاحب، ان کے بارے میں. کل بیسکلی جیو نے سب سے پہلے میرے خیال میں یہ خبر جو ہے وہ دی کہ جناب راحت فتح علی خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دبئی کے اندر جو ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ان کا بیسکلی ان کے ایک پروموٹر ہیں سلمان، ان کے ساتھ جو ہے کوئی ان کے ایشوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا. اچھا، یہ جو سلمان ہے نا، ان کو میں جانتا ہوں اور اب نہیں جانتا، میں کئی سالوں سے جانتا ہوں. یہ جو سلمان ہیں یہ ایک زمانے میں شعیب ملک کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے تھے، بلکہ ہو سکتا ہے ابھی بھی شاید کوئی تعلق واسطہ ہو، کیونکہ ابھی یہ جو ایک لیجنڈز کی یہ جو چیمپئنز ہوئی تھی نا، ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا جس میں سارے ویٹرنز وغیرہ گئے تھے انگلینڈ کے اندر، جہاں پاکستان جو ہے وہ فائنل میں انڈیا سے ہار گیا تھا. یہ سلمان صاحب مجھے وہاں پہ بھی نظر آئے تھے گراؤنڈ کے اندر. تو یہ ایک زمانے میں راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. یہ بیسکلی ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ یہ ایشو چل رہا ہے. کوئی پیسوں کا تنازع ہے اور اب سے نہیں چل رہا، کافی دیر ہو گئی اس بات کو. تو یہ ان کے کوئی آپس میں ایک دوسرے کی کوئی کمپلینٹس ہیں، مقدمے بازی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. لیکن اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے رانگ نیوز، بیکاز بعد میں کچھ ہی دیر کے بعد راحت فتح علی خان صاحب کا جو ہے ایک ویڈیو پیغام سامنے آ گیا جس میں انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کیا. انہوں نے کہا جی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہے. میں بالکل آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوں، دبئی کے اندر ہوں، ریکارڈنگ کرانے یہاں پہ آیا ہوں. ہاں، مجھ سے دبئی کے اندر جو ہے کوشچننگ وغیرہ مجھ سے ضرور ہوئی ہے امیگریشن کے اوپر، تو لیکن یہ روٹین کی بات ہے اور یہ میں آپ کے سامنے جو ہے میں بیٹھا ہوں. سو اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی اے فالس نیوز. کوشچننگ ہوتی ہے ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے وہ 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے بھی بٹھایا جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یو کانٹ کال اٹ اے اریسٹ. اریسٹ کا مطلب تو ہوتا ہے ہتھ کڑی لگا کے آپ کو سیدھا جیل میں ڈال دیا جائے. تو یہ خبر جو ہے یہ درست نہیں تھی، لیکن مقدمے بازی جو ہے البتہ ضرور دونوں افراد کے درمیان جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا جی، دوسرا ایکسپریس نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب وزارت داخلہ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو 2 افراد ہیں، ایک تو ان کے کوآرڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ اور ان کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن صاحب، جنہیں دونوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ان کے حوالے سے جو ہے وہ ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب یہ جو ٹرم ہے ریاست مخالف پروپیگنڈا، یہ میں اتنا کو سن چکا ہوں، اتنی دفعہ یہ لفظ جو ہے میں سن چکا ہوں. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہاؤ وڈ یو ڈیفائن دیٹ، ہاؤ وڈ یو ڈیفائن واٹ از اے ریاست مخالف پروپیگنڈا. یہ ہم نے نون لیگ کے دور میں بھی سنا ہوا ہے، یہ ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی فیس کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. یہ مجھے اسی طرح یاد ہے جب مسلم لیگ نون کی اس سے پہلے جب گورنمنٹ ہوتی تھی تو میں 2013 سے لے کے 2018 تک کی بات کر رہا ہوں، تو بڑے بڑے جید صحافی، بڑے بڑے بابے جو ہے نا، جو بابے جب میں کہتا ہوں نا وہ پرانے بابے جڑے 80-90 مطلب کی دہائی سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، صحافت کر رہے ہیں. صحافت تو نہیں، اسے سیاست کہنا چاہیے. تو وہ جو کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ کے ہمیں بتاتے تھے کہ جناب وہ نواز شریف کے جو ہے وہ انڈین لنکس نکل آئے ہیں، تو را کے ساتھ نکل آئے ہیں، تو جناب اس کی جو فیکٹری میں جو ہے وہ انڈینز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے کہ یہ جناب یہ بھی ریاست مخالف ہے. اب یہ ہوا جو ہے وہ پی ٹی آئی والے فیس کر رہے ہیں کہ جناب ریاست مخالف ہے. ہاں، یو کین سے دیر ہارش ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متھا لڑایا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر قسم کی لڑائی جو ہے انہوں نے مول لے لی ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں فوج مخالف پروپیگنڈا، چلیں اس طرح کر لیں، یا آرمی چیف مخالف پروپیگنڈا آپ یہ کہہ لیں. لیکن ریاست جو ہے نا، ریاست جو ہوتی ہے نا وہ ایک بڑی براڈر ٹرم ہے. میں جو ہے وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ریاست آپ صرف اور صرف ایک ادارے کو نہیں کہہ سکتے یہ ریاست ہے. ریاست کے اندر ریاست کے مختلف ستون ہوتے ہیں اور وہ تمام ستون مل کے ریاست بناتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال
وزارت داخلہ کے ترجمان نے جناب ایک اعلامیہ جو ہے باقاعدہ طور پہ جاری کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کوآرڈینیٹر احمد وقاص جنجوعہ کو گرفتار کیا اور ابتدائی تفتیش اور ڈیجیٹل مواد کی روشنی میں پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے. چھاپے کے دوران رؤف حسن کو گرفتار کیا گیا جن سے ڈیجیٹل میڈیا ونگ اور پروپیگنڈے کے حوالے سے تفتیش کی جائے گی. اس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے جس کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے. ادھر آئی جی اسلام آباد نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پر ایف آئی اور پولیس نے تلاشی کے لیے چھاپا مارا اور انسداد دہشت گردی عدالت سے وارنٹ لے کر تمام امور جو ہے انجام دیے گئے. اچھا یہ مطلب ایک تو مجھے یہ بھی بڑا حیران کن مطلب دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ وقاص جنجوعہ کے پاس سے جو ہے وہ احمد وقاص جنجوعہ کے پاس سے مل کے پڑا. پتہ نہیں کون سا دھماکہ خیز مواد ہوگا, ٹپ آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کیونکہ نام ہے, مجھے کنفرمیشن ہے, نام ہے اس کا ڈینائل دے سکتا, مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا ہے. ہیونگ سیڈ آل دیز تھنگس, میں اچھا اس کے پہلے میں 2-3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں, پھر اس کے اوپر میں انالیسس دیتا ہوں. ایک اور جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ان کی جو ویب سائٹ ہے انصاف.pk اس کی بندش کے خلاف انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کر لیا ہے. عمر ایوب اور شبلی فراز کی جانب سے یہ پٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ دائر کی گئی اور کہا گیا ہے جی اس کو جو ہے وہ اسے بلاک لسٹ سے جو ہے وہ نکالا جائے. اور ویب سائٹ کا مقصد عوام کو تحریک انصاف کی سرگرمیوں سے آگاہ رکھنا ہے, جبکہ اس پر پی ٹی آئی کا منشور قیادت کی معلومات بھی عوام کو فراہم کی گئی ہے. دوسرے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جناب کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے اوپر جوابی پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر بیسکلی عمر ایوب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں بیرسٹر گوہر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, میں نے جو نوٹس کی وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے جو جوابی پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا جی پولیس کی ریڈ ہمارے ممبران اسمبلی کے بیان حلفی ہتھیانے کا بہانہ تھا. ہماری ایجنسی سے برداشت نہیں ہو رہا کہ پی ٹی آئی کو یہ نشستیں کیوں دی جا رہی ہیں. ہمارے ممبران اسمبلی پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کیسز چل رہے ہیں. پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو کامیاب کروایا. محسن نقوی کے دور میں پنجاب میں گندم امپورٹ کی گئی, گندم کا سیزن آنے پر ہمارے کسانوں سے گندم نہیں خریدی گئی. انوار الحق کاکڑ اور حنیف عباسی کی بھی گندم ایشو پر لڑائی ہوئی, جبکہ اب بھی سگریٹ, ڈیزل اور دیگر اشیاء کی اسمگلنگ ہو رہی ہے. انہوں نے عمر ایوب صاحب نے سوال اٹھایا جی بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پر اسمگلنگ کون کروا رہا ہے؟ کیا بارڈر پر پٹواری ہیں جو اسمگلنگ کروا رہے ہیں؟ اس کے لیے تو ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. ڈی جی آئی اسپائر کو بتانا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل 7 کے تحت ریاست کا احترام کریں. تمام ادارے بشمول فوج آرٹیکل 7 کے تحت ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں. ڈی جی آئی اسپائر کی پریس کانفرنس سیاسی حکومت کی ناکامی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے عراق, لیبیا اور شام کی مثالیں دیں کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بطور فوج کے ترجمان نہیں بلکہ فائنانس منسٹر کے طور پر پریس کانفرنس کی. وہ پریس کانفرنس سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں پوچھ لیتے جس کے لیے ایان علی منی لانڈرنگ کرتی تھی اور اس میں نام آصف علی زرداری کا آتا تھا. جنرل باجوہ کے سمدھی صابر مٹھو کے اربوں کی پراپرٹی کہاں سے آ گئی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا. باجوہ صاحب تو آپ کے دور میں بھی آرمی چیف تھے نا, لیکن تب آپ لوگوں کے پر جلتے تھے کہ آپ یہ جا کے تحقیقات کر سکیں. منشیات کی اسمگلنگ پاکستان میں عروج پر ہے. یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ انہیں سامنے لایا جائے. مراد سے چھپا ہوا ہے کیونکہ اس نے دہشت گردی کرنے والوں کی نشاندہی کی تھی. جو لوگ کمیونٹی کوتاہیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, ڈی جی کہتے ہیں کہ حکومت نے امپورٹس روکی تو اسمگلنگ میں اضافہ ہوا. اسمگلنگ کے تحت مہنگی گاڑیاں اور دیگر چیزیں لائی گئیں. نیکٹا 2008 میں بنا تھا جس پر مختلف رپورٹس آتی رہیں, جبکہ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں دہشت گردی کم ہوئی تھی. ہائبرڈ نظام اس ملک میں مزید نہیں چل سکتی. ہم نے چلا لیا جتنا چلانا تھا, ہے نا. وزیر اعلیٰ علی امین ننڈا پور کہتے ہیں کہ جو ریاست کا لبادہ اوڑھ کر چھپتے ہیں ان کو کھل کر سامنے آنا چاہیے. اچھا, اب یہ ساری پریس کانفرنس میں جو میرے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ ٹی وی پہ نشر ہو رہی تھی, جبکہ یہ ڈائریکٹلی ان رسپانس ٹو ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس تھی. تو میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ میں جانتا ہوں نا بھائی, میں بھی مطلب ٹی وی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں نا, تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ دکھائی گئی ہے اور وہ رکی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جبکہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر رہی تھی. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ اب یہ ساری چیزیں جو میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں, مطلب یہ گرفتاریاں, یہ چھاپے, یہ پریس کانفرنس, اب آپ ایک منٹ کے لیے نا اس ساری چیز کو ایک گھڑے کے اندر ڈالیں اور گھڑے کو نا یوں کر کے ہلائیں. جی, وہ آج کل جامن آئے ہوئے نا, تو جامن کھانے سے پہلے نمک ڈال کے جو ہے وہ یوں کر کے ہلائے جاتے ہیں نا گڑوی کے اندر, تو اس کو بھی ذرا یوں کر کے ہلائیں تو اس کا جو رزلٹ نکلے گا نا اس کو یو ہیو ٹو ایویلیویٹ دیٹ. اس کی سب سے بڑی ایویلیویشن تو ایک تو یہ آ رہی ہے کہ آپ اب اس کو ڈپینڈ کرتا ہے ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, فوج کی طرف سے, خفیہ اداروں کی طرف سے جو ہے وہ بڑے ڈیسپریٹ قسم کے سٹیپس ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر اکاؤنٹس جو ہے نا اس کو اس طرح پروٹرے کر رہے ہیں کہ دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی ہے اور وہ کیسے جو ہے وہ ہمارے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں. یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنی فرسٹریشن ہے.
دیٹ ڈپینڈس کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ. اس کا ایک اینگل یہ ہے لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے. اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا تھا انہوں نے کہ جناب بس پاکستان تحریک انصاف کی مشکلیں جو ہے نا بس اب آسان ہونے لگی ہیں اور سارے مقدمے بازی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہو گیا ہوا ہے. اٹس ناٹ ہیپننگ, بالکل بھی نہیں. ایسی کوئی صورتحال فی الحال نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور وہ جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ عدلیہ کی طرف سے جو ہے وہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کو ریلیفس ملتے رہیں, عمران خان صاحب کو ضمانتیں ملتے رہیں, لیکن وہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب حالات بدل گئے ہیں, جذبات بدل گئے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اور آپ لوگوں کے لیے مشکلات آتی رہیں گی, چاہے آپ کو لیفٹ سے آئیں, چاہے رائٹ سے آئیں, چاہے اوپر سے آئیں, چاہے نیچے سے آئیں, کہیں سے بھی آئیں, آپ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. تو آپ لوگوں کو نہ, اور وہ دوبارہ میں آپ سے کہوں گا پلیز ڈو گو اینڈ ڈو دس ایکسرسائز. آئی ووڈ وانٹ یو ٹو گو اینڈ ڈو دس ایکسرسائز کہ پچھلے 8 فروری سے لے کر اب تک آپ پورا کا پورا وہ ایک ٹینیور اٹھا کے دیکھ لیجیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے بھی, آپ اس سے پہلے بھی جا کے ان لوگوں کے ویلاگس, ان کے تبصرے, ان کے تجزیے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں ایک صاحب تھے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, اس قابل نہیں ہے ان کا نام لیا جائے, ان کا میں دیکھ رہا تھا, وہ ہر ہفتے یقین کریں کہ وہ ایک ویلاگ کرتا ہے, وہ ضرور کرتا ہے جس کا تھمبنیل ہوتا ہے عمران خان کی رہائی اب قریب, عمران خان کی رہائی اب, بس یہ چند دنوں کی بات, بس چند گھنٹوں میں, بس یہ ہو گئی تیاری, بدھ کو میٹنگ ہو رہی ہے اور اب اس کے اندر طے ہو, سارے لارے لپے. میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں یار خدا کے لیے جھوٹ مت بولا کرو, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. ٹھیک ہے, مت کرو اس طرح, یہ غلط بات ہے. کڑوا سچ زیادہ بہتر ہے میری نظر میں آپ کے لیے. اگر آپ پی ٹی آئی کے فالوور ہیں نا, آئی ووڈ وانٹ کہ میں آپ کو کڑوا سچ سنا دوں رادر دین کہ میں آپ کو میٹھی گولی دوں جس کا کوئی فائدہ نہیں. الٹیمیٹلی آپ کو پتہ لگے یار یہ تو جھوٹ تھا. ٹھیک ہے, تو ایکچولی اگر کچھ نظر آئے گا نا تو میں خود آپ کو بتاؤں گا ہاں یار یہاں پہ مجھے اب نظر آئے. جس طرح میں نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ ہاں مجھے یہ نظر آیا کہ یار پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ دکھائی گئی, اسے سینسر نہیں کیا گیا, اسے کاٹا نہیں گیا. دس واز ویری اسٹرینج فار می. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ میں نوٹ کر رہا ہوں, اور میں نا ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کروں گا, اس کو ڈیکوڈ آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ڈیکوڈ آپ نے خود کرنا ہے. اسلام آباد میں لونڈے لپاڑوں کو اکٹھا کرنے کا ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر وہ کیریکٹرز, میری بات جو ہے نا اس کو غور سے سنیے گا, وہ کیریکٹرز جو سابقہ دور میں اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے تھے, ان کے لونڈے لپاڑے سمجھے جاتے تھے, ان کے ٹاؤٹس جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے, وہ اور اب جو موجودہ دور کے بھی لونڈے لپاڑے اور ٹاؤٹس سمجھے جاتے ہیں, سارے اکٹھے کر دیے گئے ہیں ایک پروجیکٹ کے اندر ہی, سارے اکٹھے کر دیے گئے ہیں. اور مطلب وہ ان میں کوئی تفریق نہیں رہی ہوئی, وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئے. اور جتنا کیریکٹر ہے سے لے کے زیڈ تک, ہماری پوری مارکیٹ کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ یہ سب کے سب ایک ایک کر کے جتنے چہرے آپ دیکھیں گے نا, یہ سب کے سب جو ہے وہ وہیں پہ لنکڈ ہیں, یا ہیں یا تھے. ٹھیک ہے, یہ لوٹیں چینج ہوتی رہتی ہیں نا, حکومتوں کے ساتھ یہ لوٹیں چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ وہ کوئی ہمارے لیے حیرانگی کی بات نہیں, ہمیں پتہ ہے یہ لوٹیں چینج ہوتی ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے ان کے پچھلے مالک کون تھے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے ان کے موجودہ مالک کون ہیں, ہمیں سب پتہ ہے, وہ مارکیٹ کے اندر سب کے بارے میں پتہ ہے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں, تو سارے بہ کے اتنے ویلاگ بنائی جا رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کیے جا رہے ہیں, سارا کچھ کیے جا رہے ہیں, اور سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں بلکہ اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ ایک گروپ ہے ایسا یوٹیوبرز کا, جو ان کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک اٹیک کر رہا تھا اس بات کے اوپر کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے نا فی الحال یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے سارا کام ہو رہا ہے. لیکن مجھے زیادہ عزیز بات ہے وہ یہ, کوئی حیرانگی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ ہوئے ہیں. اس طرح کے پروجیکٹ بہت سے لانچ ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ماضی کے اندر, بہت سے پروجیکٹس جو ہیں وہ ماضی کے اندر لانچ ہوئے ہیں, اور مارکیٹ میں آواز آ جاتی تھی, پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ان کے پروجیکٹس ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سابقہ اور موجودہ محبوب دونوں اکٹھے گئے ہیں. بڑا مطلب بڑا دم خم والی بات ہے. میں مطلب لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ یار لوگوں نے جو ہے 2 شادیاں کر لیں, 3 شادیاں کر لیں, ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے وہ 100 دفعہ کریں, لیکن 2 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا یہ بڑا کمال ہوتا ہے. تو ادھر بھی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ پرانے لونڈے لپاڑے اور نئے لونڈے لپاڑے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کر لینا. یو ہیو ٹو گیو اٹ, یو ہیو ٹو گیو دیم کہ یار یہ کریڈٹ والی بات ہے, یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس. اچھا جی آگے چلتے ہیں, کچھ اور خبریں بھی. فواد چودھری صاحب نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر جو ہے تبصرہ کیا. انہوں نے کہا آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اس لحاظ سے مثبت ہے کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف فوج کے ریزالو کا اعادہ ہوتا ہے. دہشت گردی کے خلاف قوم کا اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت کا اظہار بھی درست سمت میں قدم ہے, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ عزم استحکام آپریشن کا اعلان کس قدر عجلت اور بغیر تیاری کے شہباز شریف نے کیا.
اس کے بعد عطاء اللہ تارڑ اور خواجہ آصف کے بیانات نے جو بیانیے کی تباہی کی، اس سے جو نقصان ہوا اس کا ادراک ہونا ضروری ہے۔ صوبائی حکومت نے انتہائی ذمہ دار پوزیشن لی اور اس کے لیے شدید سیاسی دباؤ برداشت کیا۔ کاؤنٹر انٹیلیجنسی آپریشن میں عوام کی حمایت سب سے اہم عنصر ہے، اس لیے کامیاب کارروائی کے لیے سیاسی استحکام چاہیے۔ عمران خان کی حمایت عوام کی حمایت کا استعارہ ہے، سیاست میں ٹھہراؤ کے اقدامات کے بغیر آگے بڑھنا خطرات سے پر ہے، امید ہے عزم، استحکام، برداشت اور ذمہ داری کے اصول پر آگے بڑھے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر بات کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنے کا کہا تھا۔ یہ جرنلسٹ نے، مختلف جرنلسٹ نے اس کو رپورٹ کیا، کوئی ایک جرنلسٹ نہیں ہے، مختلف جرنلسٹ جو وہاں پہ گئے تھے انہوں نے اس کو رپورٹ کیا کہ جی خان صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ بلکہ میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر دیتا ہوں وہ ہم پچھلے ویلاگ میں کور نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عطاء اللہ تارڑ نے دعویٰ کیا کہ میں جیل کے کسی وی آئی پی کمرے میں ہوں، اگر عطاء اللہ تارڑ سچ بول رہا ہے تو آ کر مجھ سے ملے، میڈیا 2 منٹ کے لیے آ کر میرے کمرے کا دورہ کرے۔ ڈیتھ سیل اور دہشت گردی کے مقدمات میں گرفتار ملزمان کے سیل کی دیواریں میرے کمرے کے ساتھ ہیں۔ 8 فروری کو کور کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی ریویو پٹیشنز پر چیف جسٹس پاکستان کو بہت جلدی ہے۔ چیف جسٹس سے کہتا ہوں کہ ہماری 25 مئی کے حوالے سے پٹیشن پر سماعت کیوں نہیں ہو رہی؟ سب کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک یک طرفہ معاملہ چل رہا ہے، ہمارے کارکنان ملٹری جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا پلان ہے کہ مجھے بھی 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری جیل میں ڈالیں اور ملٹری کورٹ لے کر جائیں۔ سرینا عیسیٰ کے میرے خلاف بیانات سوشل میڈیا پر پڑے ہیں، اخلاقی طور پر چیف جسٹس کو ہمارے خلاف مقدمات نہیں سننے چاہیے۔ وفاق، پنجاب اور کے پی میں اپنے ممبران پارلیمنٹ کو بھوک ہڑتال کرنے کا کہوں گا۔ یہ ویسے جو خان صاحب اعتراض کر رہے ہیں نا، یہ میں نے بھی اس پہ یہ بات کہی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی ایک ہسٹری ہے قاضی صاحب کی بھی اور ان کی وائف کی بھی، یہ ایک ہسٹری ہے، تو یہاں پہ خان صاحب کا اعتراض میرے خیال میں ویلڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات میں میرے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ وزیر آباد میں جب مجھے گولیاں لگی میں نے جنرل فیض کا نام لیا تھا، اس وقت تو کسی نے احتجاج نہیں۔ ویسے وعدہ معاف گواہ کی خان صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک کبوتر نے اڑتے اڑاتے خبر دی ہے کہ آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ صرف پاکستان نہیں، پاکستان سے باہر بھی تیار ہو رہے ہیں۔ آپ کو میں ابھی سے ایک ہنٹ دے رہا ہوں، یا آج کی تاریخ نوٹ کر لیجیے گا، آپ کو میں ابھی سے یہ 23 جولائی کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، 23 جولائی 2024، تو میں آپ کو ابھی سے ہنٹ دے رہا ہوں کہ آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ پاکستان سے باہر بھی تیار ہو رہے ہیں۔ تو ابھی بہت کہانی آگے باقی ہے، اگر آپ کو کوئی لیڈس وغیرہ ملنا بھی شروع ہو گیا نا تو باہر سے ان لوگوں کو بلا لیا جائے گا، یہ میں آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ جب پارٹی چیئرمین کو رینجر اغوا کر کے لے جائے گی تو کارکنان جی ایچ کیو کے سامنے ہی مظاہرہ کریں گے۔ انہوں نے ہمارے پرامن احتجاج کو بغاوت بنا دیا، اگر ہم پرامن نہ ہوتے تو یاسمین راشد جناح اس کے باہر لوگوں کو اندر جانے سے نہ روکتی۔ 9 مئی واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ISI نے چوری کر لی ہیں۔ سب کو پتہ ہے ملک میں کس کی حکومت ہے، سب جانتے ہیں ملک عاصم نصیر چلا رہا ہے۔ کے پی اے میں اس وقت حالات قابو سے باہر ہیں، عوام کا پارہ ہائے ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے بنو واقعے پر فوج پر براہ راست فائرنگ کا الزام عائد کیا، لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے آپ کے بیان کے برعکس پریس ریلیز جاری کی۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ میں جیل میں ہوں، مجھے کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ تو آپ منع بیان بازی کریں، یہ بھی تو غلط ہے نا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے واقعی کہ بنو کے اندر کیا ہو رہا ہے تو آپ کو ضرورت کیا بیان بازی کرنے کی۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان فوج کی براہ راست فائرنگ کے اپنے بیان سے مکر گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے بڑی بات کی ہے کہ بنو واقعے پر جوڈیشل کمیشن قائم کر کے حقائق کا تعین کیا جائے۔ مجھے جیل میں 1 سال ایک سزا قید کی ہے اور دوسری جیل میں PTV دیکھنے کی سزا ہوئی ہے۔ اچھا، تو مطلب ہر چیز کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، آپ بس ہوا میں تیر چھوڑ دیں چند چیزوں کے اوپر۔ بالکل میں خان صاحب سے ایگری کرتا ہوں، 9 مئی ہو گیا، 8 فروری ہو گیا، ان چیزوں پہ واقعی جوڈیشل کمیشن بننے چاہیے۔ لیکن جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بنو کے اندر کیا ہوا ہے، آپ کو خود ڈیٹیل نہیں پتہ، تو پھر بہتر ہے کہ اس پہ نہ کامنٹری کی جائے، یا آپ نے ہر کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہے کہ یار مجھے اگر یہاں پہ اس واقعے میں مجھے لگ رہا ہے کہ فوج کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تو کر دو ٹارگٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈونٹ ڈو دیٹ نا، ایٹ لیسٹ یہ تو زیادتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صحافی نے سوال کیا کہ اکتوبر تک ملک میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے گا کہ کیا آپ اس کی سپورٹ کریں گے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے سے بہتر ہے کہ ملک میں سیدھا مارشل لاء لگا دیں۔ ویسے بھی ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالنے کا اور اس کا حل ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں ہے وہ بیوقوف ہے۔ ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کا واحد حل صاف شفاف انتخابات ہیں۔ محسن نقوی فراڈیا ہے اور وائسرائے بنا پھرتا ہے، اس کے پیچھے بڑے صاحب ہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، ان کو چاہیے کہ مجھ سے معافی مانگے۔ صحافی نے سوال کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو جنرل فیض نے نون لیگ سے مل کر تعینات کروایا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ فواد چوہدری صاحب نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایک دن پہلے جو ہے وہ یہ بات کی تھی، تو اس لیے جرنلسٹ نے جو ان سے سوال کیا تو خان صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جی جنرل فیض وہی کرتا تھا جو اسے قمر باجوہ کہتا تھا، مجھے یقین دلاتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ باجوہ کمر میں چھرا گھونپنے کا ماہر تھا، باجوہ کی اپنی ہی گیم تھا۔
تو یعنی اب انہوں نے جنرل فیض کے والد بھی کہا کہ کرتا تو وہ سب کچھ وہی تھا جو جنرل باجوہ اس سے کہتے تھے. پھر ان سے صحافی نے سوال کیا کہ غیر ملکی جریدے میں آپ کا انٹرویو چھپا ہے وہ جیل میں کیسے ہوا؟ اس پہ خان صاحب نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں, اس کی بنیاد پر انٹرویو چھپ گیا. میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے, لیکن میں نے کبھی کسی کو توڑ پھوڑ اور پرتشدد مظاہروں کی اجازت نہیں دی. 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیجز ISI نے چرائی ہیں. اچھا, ایک اور یہ جو احمد جنجوعہ جس کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے نا گرفتاری کا, مجھے ویسے صرف شک ہے, کنفرم نہیں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو انٹرویو ہوا ہے خان صاحب کا جو سنڈے ٹائمز میں چھپا تھا, یہ اس کا بھی تانا بانا جو ہے وہ یہاں تک آتا ہو کہ یہ بیسیکلی کوارڈینیشن ہوئی ہے, کیونکہ یہ کوارڈینیٹر ہے, بیسیکلی یہ PTI کا کوارڈینیٹر ہے اور یہ کوارڈینیٹر کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو اس کا بھی نزلہ جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر اترا. اور ظاہری بات ہے میڈیا کے حوالے سے بات ہے, انٹرویو چھپنے کی بات ہے, تو یہ جو رؤوف حسن صاحب ہیں ہی از آلسو سیکرٹری اطلاعات, تو کہیں اس کی وجہ سے بھی یہ گرفتاری جو ہے وہ نہ ہوئی ہے. ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ وہ جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ PTI کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں گی, مجھے مشکلات ہی مشکلات نظر آ رہی ہیں فی الحال. دیز آر دا ریزنز جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.